تو پھر معاشرے میں امن چین سلامتی ہوگی. وہی امن، وہی چین، وہی سلامتی جو اسلام جس پیس کی بات کر رہا ہے، وہی حقیقی امن قائم ہوگا. تو کلام کے دوران ہمیں فون کیا جناب محمد نواز صاحب نے، ہمیشہ کی طرح اپنے بہت ہی اچھے انداز سے جیسے وہ گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہم سے شفقت کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہمارا محبوب ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور اس کے علاوہ نواز صاحب نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف سے بہترین تحفہ جو اپنے بچوں کے لیے وہ پیش کر سکتے ہیں وہ ان کو بنیادی اخلاقی تعلیم ہے. اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، تقوی، شکر و صبر. تو تقوی سامعین کرام، تقوی کے معنی ڈرنا اور بچنے کے ہیں. اس سے مراد اپنی ذمہ داری، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس پیدا ہونا اور دل میں اللہ کی جلالت اور عظمت، اللہ کا خوف پیدا ہونا، پرہیزگاری سے کام لینا یعنی گناہوں سے بچنا اور بحیثیت مسلمان محتاط اور اصلاحی کردار کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. جس شخص کے اندر اور جس شخص کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے وہ متقی ہے. یعنی جو شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، احتیاط سے زندگی بسر کرتا ہو اور اس کے احساس کے ساتھ ہر عمل کرتا ہو، اور اس احساس کے ساتھ ہر عمل کرتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے ہر عمل کی جوابدہی کرنی ہے، ایسے انسان کی زندگی دراصل تقوی والی زندگی ہے. اور پھر قرآن کریم بتاتا ہے کہ بندے میں تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے. قرآن حکیم ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث نبوی ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی. لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہو. سامعین کرام، یہ ہے تقوی. قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر عبادات کی روشنی میں تقوی کی فضیلت بیان کی گئی ہے. نماز کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے. یہ سورۃ العنکبوت سے ہے. اور روزے کے حوالے سے فرمایا، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اور حج کے حوالے سے فرمایا، حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو اللہ برے کاموں پر شدید عذاب دینے والا ہے. یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اور پھر قربانی کے حوالے سے فرمایا، اللہ کے ہاں گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. یہ سورۃ الحج کی آیت ہے. سامعین کرام، ان تمام ارشادات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے خالق حقیقی سے ڈرتے رہیں، ہر لمحے اس ذات کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے رہیں. یہی تقوی ہے. جب ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا، تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو آپ سمندر کی تہہ میں ہوں تو وہاں بھی موجود ہے، ہواؤں و خلاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو پھر برائی جو ہے کرتے وقت انسان کو جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو برائی سے کوسوں دور ہو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خدا، میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. یہ چیز تقوی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے.
सामीन कराम, जो दूसरी चीज़ जिसका मैंने ज़िक्र किया वो है शुक्र। शुक्र को हुस्न इखलाक में बुनियादी मकाम हासिल है, और इस हवाले से कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, तुम मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। इस सूरत बकरा की ये आयत है। इसमें इरशाद फरमाया गया, और एक और जगह सूरत इब्राहीम में इरशाद रब्बानी है कि ये बात जो है अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी इरशाद फरमा रहे हैं कि याद करो तुम्हें तुम्हारे रब ने आगाह कर दिया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त होगा। यानी शुक्र करने से अल्लाह ताला आपको और अता करता है। यानी अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलत दी है, आपको इज़्ज़त दी है, आपको शोहरत दी है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ के बेहतरीन मौके फ़राहम किए हैं, आपको इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आपको अच्छा ओहदा दिया है, आपको लोगों की लीडरशिप दी है, आपको लोगों का इमाम बनाया है, आपको पॉलिटिशियन बनाया है, जहाँ कहीं भी हैं, उस्ताद हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ज़िंदगी के किसी शोबे में आपने तरक्की की मनाज़िल तय की हैं, तो अपने रब का शुक्र अदा कीजिए कि सभी उसी की अता है, ये सब उसी का देन है। और जब आप अपने रब का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला कुरान हकीम में बयान करते हैं कि मैं उसे मज़ीद अता करूँगा। अगर उस पर अकड़ते हैं, तकब्बर करते हैं, तो एक और हदीस मेरे ज़हन में आई है कि तकब्बर करने वाला जिसके दिल में ज़रा पर राई बार भी तकब्बर होगा, जिसके दिल में वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। देख लीजिए इस्लाम का हुस्न इखलाक, और फिर सोचिए कि इसको अपनी ज़िंदगी में अगर हम डाल लें तो हमारे अंदर कैसी इज्ज़त व इनकिसारी, मोहब्बत और प्यार, इंसानियत से प्यार, लोगों से प्यार, छोटे बड़ों से एहतराम, कौन कौन सी चीज़ें, इखलाक की चीज़ें हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी। फिर देखें वो माशरा किस तरह का माशरा होगा जब अगर 50% भी लोग इस पे अमल करना शुरू कर दें। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गनियतुल तालिबीन में फरमाते हैं, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने के लिए जो लोग बुलाए जाएंगे वो कसरत से हम्द करने वाले, अल्लाह की तरफ से हर शय के अता होने पर शुक्र बजा लाने वाले होंगे। सामीन करम, इस वक्त लाइन पे हमारे साथ कोई मौजूद हैं, हम देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अगर आप आफेर बात करना चाहें तो जब हम कलाम पेश करेंगे तो उसके दौरान हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था सामीन करम शुक्र की। अल्लाह ताला ने आपको जितना भी अता किया है उस पर शुक्र अदा कीजिए, और जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद अता करेगा। यानी हम शुक्र का मफ़हूम यूं भी बयान कर सकते हैं। जी, लाइन पे दोबारा कोई मौजूद है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन, आप कुछ फरमाना चाहें? जी, मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी नॉलेज वाले लोग हमारे पास हैं, जो इतने एक एक लफ्ज़ आपका बहुत कीमती है माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये आप मेरे दिल में उतर गई है हर बात। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बस यही कहना था। बहुत शुक्रिया। शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह ताला का। मैं अल्लाह ताला का ख़ुद शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया। जी जी अल्लाह ताला सारे बच्चों को ऐसा बना दे।
جزاک اللہ خیر، ثم آمین۔ جزاک اللہ بہن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے فون کال کی اور اپنے تشکر کا اظہار کیا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا انتہائی مشکور ہوں کہ جس نے زبان عطا کی اور بولنے کا حسن، یہ سب اللہ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بچے کو عطا کرے۔ تو میں بیان کر رہا تھا شکر کے حوالے سے، یعنی ہم شکر کا مفہوم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ نعمت دینے والے کی نعمت و مہربانی کا اعتراف کرنا، زبان سے شکریہ ادا کرنا۔ اگر ہم لمحے بھر کے لیے غور کریں تو معلوم ہوگا اللہ کی گراں قدر نعمتوں میں ہوا، آگ، مٹی، پانی، سبزی، پھل، اناج، حلال جانور اور بے شمار ایسی چیزیں جو ہماری زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے لازم و مظلوم ہیں، اگر نہ ہوتی تو بھلا ہم کس طرح جی سکتے تھے، ہم کیسے زندہ رہ سکتے تھے؟ سامعین کرام، اگر آپ صرف یہی سوچ لیجئے کہ ہوا جو ہم دیکھ نہیں سکتے، آکسیجن جو ہمارے لیے ایک سانس ہم لیتے ہیں تو ہمارے اندر جاتی ہے، اور دوسرے سانس سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو اور وہ بھی ہوا ہے باہر نکالتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے وہ سارے بند ہو جائیں تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ اس ذات کا ہر وقت شکر ادا کریں، ہزارہ شکر ادا، لاکھوں شکر، کروڑوں شکر اس ذات کا کہ جس نے اتنی قیمتی زندگی ہمیں عطا کی۔ سامعین کرام، اس زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اسلام نہیں کہتا کہ آپ صرف مسلح پر ہی بیٹھے رہیں، اسلام کہتا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ حقوق رکھ دیے گئے، وہاں پہ اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر یہ تم سارے پورے کرتے جاؤ تو اللہ کی ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں ان سے بھی مستفید ہو، اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی تم جنت کے حقدار ہوگے، اور ان تمام لوازمات کے، تمام چیزوں کے حقدار ہو جاؤ گے جو جنت میں موجود ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے جس حالت میں بھی ہیں، اور ہمیشہ اپنے سے جو نیچا ہے اس کو دیکھیے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور جو تیسری چیز میں نے بیان کی تھی وہ تھی صبر۔